دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ عمر وہ ہے جن کے بارے میں نبی نے کہا تھا لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ وہ عمر جو زبان کھولتے ہیں رب احکام نازل کر دیتا ہے۔ وہ عمر جب نبی آسمان پر جاتے ہیں جنت میں گھر دیکھ کر کے آتے ہیں۔ وہ عمر جب قرآن کی آیت کریمہ پر غور کرتے ہیں جن کے جنت میں جانے کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وہ عمر جب قرآن کی آیت کریمہ پر غور کرتے ہیں اتنا روتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، وہ 1 مہینے تک بیمار ہو جاتے ہیں۔ صحابہ ان کی عیادت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اسی لیے رب نے قرآن کے اندر کہہ دیا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے ایسا کلام نازل کیا ہے جس کے مضامین ملتے جلتے ہیں، جو بار بار پڑھے جاتے ہیں۔ اگر سچے دل سے پڑھا جائے تو یہ روٹے کھڑے کر دیں گے، یہ دلوں کو دہلا دیں گے، یہ رب کی طرف پھیر دیں گے، یہ تمہاری دنیا کو پلٹ کر کے یہ اللہ کے مطیع و فرما بردار بنا دے گی اگر اللہ رب العالمین کے اس کلام پر غور کرے۔ میرے بھائیو، آخری چیز، اللہ رب العالمین کا یہ کلام تلاوت کرنے پر جہاں ثواب ملتا ہے اور جہاں یہ کلام قیامت کے دن تمہارے لیے سفارش بنے گا، وہی یاد رکھو اگر ہم نے اللہ رب العالمین کے اس کلام پر غور نہیں کیا یا اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش نہ کی یا تلاوت نہ کی یا اس کے احکام پر عمل نہ کیا تو یاد رکھو یہ قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف بھی گواہی دے گا۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین کہتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن پڑھنے والے کو جہاں قیامت کے دن سفارش کرے گا، قرآن پڑھنے والے کے لیے جہاں اس کے نامے اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتی ہے، وہی اگر قرآن کے خلاف انسان زندگی گزارتا ہے قیامت کے دن یہ رسول اللہ رب العالمین کی عدالت میں یہ تمہارے خلاف شکایت کریں گے۔ اگر قرآن کے خلاف ہم نے زندگی گزاری، قرآن کی باتوں پر عمل نہ کیا، اللہ رب العالمین کہتا ہے رسول کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جس کو تو نے قرآن دیا تھا، قرآن کو بے فائدہ سمجھ کر کے چھوڑ دیا تھا۔ اب آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں دنیا کے اندر ایک انسان جب جرم کرتا ہے عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے، روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن جب رب کی عدالت میں کھڑے ہوگے، جہاں زبان بند ہوگی، جہاں قیامت کا منظر بہت ہی ہولناک ہوگا، جہاں سورج بالکل قریب ہو جائے گا، جہاں لوگ پسینے سے شرابور ہو جائیں گے، جہاں شکایت کرنے والے کوئی اور نہیں جناب محمد رسول اللہ ہوں گے، رب کی عدالت ہوگی، شکایت کرنے والے ہمارے نبی ہوں گے اور کہیں گے، اور جس کے خلاف شکایت کی جائے گی یہ امت محمدیہ ہوگی جس کو اللہ نے قرآن دیا لیکن قرآن کے خلاف انہوں نے زندگی گزارا۔ اللہ کے رسول کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے اے اللہ یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جس کو تو نے قرآن دیا تھا، جس کو تو نے اپنا کلام دیا تھا لیکن بے فائدہ سمجھ کر کے انہوں نے چھوڑ دیا، عمل نہ کیا، قرآن کے خلاف زندگی گزارا۔ تو ہم اگر قرآن کے خلاف زندگی گزاریں گے شکایت رب کی عدالت میں ہوگی، شکایت کرنے والے نبی ہوں گے، عدالت رب کی ہوگی، زبانیں بند ہوں گی، ہاتھ اور پیر وہاں گواہی دیں گے، ایسی صورت میں وہاں تمہارے خلاف گواہی دیا جائے گا یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کے خلاف زندگی گزارا۔ تو قرآن کی تلاوت کرنے پر جہاں نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے وہی قرآن کے خلاف زندگی گزارنے پر قیامت کے دن امت محمدیہ یا وہ لوگ جنہوں نے اس قرآن کے خلاف اپنی زندگی گزارا ان کے خلاف قیامت کے دن رب کی عدالت میں شکایت کی جائے گی۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں کہا تھا دنیا کے اندر کامیاب ہونا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو یاد رکھو اللہ رب العالمین کا یہ کلام ایک رسی کے مانند ہے جس کا 2 سرا ہے، ایک رب کے پاس ہے دوسرا امت کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس سرے کو چھوڑ دو گے دنیا کے اندر ذلیل ہو جاؤ گے،
आखिरत में भी बर्बाद हो जाओगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में कहा था, तरक्तु फीकुम अमरैनी लम तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। ऐ मेरे साथियों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़े जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़े जा रहा हूँ, मजबूती से पकड़े रहोगे, कभी तुम गुमराह नहीं होगे। एक किताबुल्लाह और दूसरा सुन्नत रसूल, अगर इसको मजबूती से थामे रहोगे, दुनिया के अंदर कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। खुलासा यही है कि रमजानुल मुबारक से कुरान का बहुत ही गहरा ताल्लुक है। इस मुबारक महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम का नाज़िल किया। असलाफ की यह हालत थी कि सब कुछ छोड़ करके वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की कलाम की इस महीने में कसरत से तिलावत किया करते थे। हमारे लिए जरूरी है कि अगर हम पढ़ना जानते हैं तो ज्यादा से ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस कलाम की तिलावत करें और साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस कलाम के मुताबिक और उस पर अमल करने की कोशिश करें और उसके माना और मफ़हूम समझने की भी कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं बारे इलाहा तो तमाम मुसलमानों को इस मुबारक महीने में कुरान की तिलावत करने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। ऐ अल्लाह तो हमें कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। ऐ अल्लाह तो हमें किताब और सुन्नत के मुताबिक इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। ऐ अल्लाह तो हमें इस मुबारक महीने में ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल करने की तौफीक दे। ऐ अल्लाह तो हम में से जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे दे। ऐ अल्लाह जो परेशान है इस दुनिया के अंदर उनकी परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह तो हमारे दिलों के अंदर ईमान को डाल दे, तौहीद को डाल दे और हमारे दिलों से शिर्क और बिदअत इन तमाम चीजों को निकाल दे। अल्लाह जब तक तो इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, ईमान की हालत में जिंदा रख और जब खात्मा हो तो ईमान की हालत में खात्मा हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।